نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آماتا اسی نام سے ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ معزز محترم حاضرین و ناظرین و سامعین، بزرگ اور دوستو، آج الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل اور احسان کے ساتھ، اللہ رب العزت کی مہربانی کے ساتھ، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت و نظر شفقت کے ساتھ آج ہم ایک میلاد پاک کی تقریب سعید کے اندر حاضر ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کی محفل مبارکہ میں ہم حاضر ہیں۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ الحمدللہ جناب محترم پروفیسر سر غلام مرتضیٰ صاحب اور جناب محترم پروفیسر رضوان صاحب اور بھی جتنے احباب تشریف فرما ہیں، اور خاص طور پہ ہمارے جو نعت خواں ہیں تشریف لا چکے ہیں، فخر الامین صاحب بھی تشریف لائے ہیں، جتنے بھی احباب ہیں الحمدللہ ہم سب حضور کے ذکر کے لیے حاضر ہیں۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ عزیزان محترم، چونکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ایک مصور پاکستان بھی تھے اور عاشق یعنی شاعر مشرق بھی تھے، شاعر اسلام بھی تھے، شاعر پاکستان بھی تھے، سب سے بڑا ان کا جو اعزاز ہے، اللہ رب العزت نے ان کو سب سے بڑا جو مقام اور درجہ عطا فرمایا وہ یہ ہے کہ آپ عاشق رسول تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور کے عشق کی بات کی ہے، پوری زندگی انہوں نے حضور کے عشق کی بات کی ہے، ہر شعر کے اندر حضور کا عشق جھلکتا ہوا آپ کو دکھائی دے گا۔ کیونکہ ابھی 9 نومبر گزرا ہے، اس حوالہ سے آپ کے عشق رسول کی بات کرتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کوئی بھی شعر لے لیں، مثلا جو میں نے پڑھا ہے خطبہ کے اندر جو ربائی پڑھی ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عقیدہ دیکھے کتنا پاکیزہ عقیدہ ہے، بالکل قرآن و حدیث کے مطابق عقیدہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اہل بیت اعظام اور جتنے ائمہ مجتہدین صوفیاء حضرات ہیں ان کے مطابق بالکل آپ کا عقیدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کیا فرماتے ہیں، آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہوں نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ بلبل کا ترنم نظر آ رہا ہے، ہر طرف اگر آپ کو یہ جانور اور پرندے چہکتے مہکتے اگر نظر آ رہے ہیں تو یہ کسی اور وجہ سے نہیں ہے، یہ بھی حضور کی وجہ سے ہے۔ ہوں نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، یہ اس پھول کی وجہ سے ہے جس پھول کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی قدر، ہوں نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں یہ آپ کو یہ چمن جو نظر آ رہے ہیں، یہ جو باغات نظر آ رہے ہیں، باغات کے اندر یہ کلیاں، یہ پھول اور کلیاں جو مسکراتی نظر آ رہی ہیں، یہ بھی حضور کی برکت ہے۔ سبحان اللہ۔ چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ آگے فرماتے ہیں یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ آپ تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں، آپ کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آج اگر آپ کو اللہ کی وحدانیت کو ماننے والے نظر آتے ہیں، اللہ کی توحید کو ماننے والے نظر آتے ہیں، اللہ کو معبود حقیقی نظر آتے ہیں، معبود حقیقی ماننے والے اگر نظر آتے ہیں تو یہ بھی حضور کا فیض ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی بات کو فرمایا تھا، یہ تو رضا فیض ہے احمد پاک کا،
ورنہ ہم کیا سمجھتے خدا کون ہے. اگر ہمیں خدا کی پہچان کروائی ہے تو کس نے کروائی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. اسی عنوان کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. اس سے اگلی بات بڑی پیاری فرمایا، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے. اللہ اکبر. عزیزان گرامی قدر، خیمہ افلاک فلک کی جمع ہے، فلک آسمان کو کہتے ہیں. خیمہ افلاک کا معنی کیا ہوا کہ جتنے آسمان آپ کو نظر آ رہے ہیں، جتنے آسمانوں کا خیمہ آپ کو کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے، تو یہ اور کسی کا کمال نہیں ہے. فرمایا خیمہ افلاک کا استادہ اسی استادہ نہیں، یہ فارسی کا لفظ ہے استادہ. یہ آپ کو جو کھڑا ہوا افلاک کا خیمہ کھڑا ہوا اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ کس کی برکت ہے؟ فرمایا یہ حضور کے نام کی برکت ہے. اللہ اکبر. نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. یہ ہمارا یہ زندگی کا دستور ہے، ہمارا یہ معمول ہے، ایک طریقہ اور نشانی ہے کہ اگر کوئی آدمی زندہ ہو تو اس کی زندگی کی علامت کیا ہوتی ہے؟ ڈاکٹر جو ہے اس کی نبض چیک کرتا ہے. اگر اس کی نبض چل رہی ہے، اس کی دھڑکن جاری ہے تو وہ زندہ ہے. اگر اس کی دھڑکن بند ہو جائے، نبض چلنی حرکت کرنی بند ہو جائے تو پھر کیا کہتے ہیں؟ یہ فوت ہو گیا، یہ دنیا سے پردہ کر گیا، چلا گیا ہے. اللہ اکبر. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عقیدہ اور ایمان دیکھیں. آپ فرما رہے ہیں کہ اگر کائنات کی نبض چل رہی ہے، پوری کائنات کا اگر نظام چل رہا ہے تو یہ بھی اور کسی وجہ سے نہیں ہے، یہ بھی حضور کے نام کی برکت ہے. نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. اللہ اکبر. عزیزان گرامی قدر، اسی عشق کو آپ فرمایا کرتے تھے. یہ جو ہم میلاد کراتے ہیں، یہ جو محفلیں کراتے ہیں، یہ بھی مقصد یہی ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، تاجدار ختم نبوت. عزیزان محترم، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت، مقصد میلاد پاک کا، حضور کے ذکر پاک کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے تاکہ حضور کی محبت میں اضافہ ہو. جو نہیں جانتے انہیں بھی حضور کی جب شان، آپ کی سیرت، آپ کے کردار، آپ کے گفتار کا پتہ چلے گا، دل میں محبت پیدا ہوگی. یہی مقصد ہوتا ہے میلاد کا. اللہ اکبر. اور حضور کی محبت کتنی ضروری ہے، کتنی اہم ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں، مغز قرآن روح ایمان جان دی، ہست حب رحمت للعالمین. آپ فرماتے ہیں مغز قرآن، قرآن کا مغز، روح ایمان، ایمان کی روح، مغز قرآن، روح ایمان، جان دین، دین کی جان. کس چیز کا نام ہے؟ ہست حب رحمت للعالمین. یہ حضور کی محبت کا نام ہے. اگر حضور کی محبت نہ ہو تو قرآن پڑھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. اگر حضور کی محبت نہ ہو، آدمی کہے میں دیندار ہوں تو وہ دیندار نہیں ہے. اگر حضور کی محبت نہ ہو اور اپنے آپ کو بندہ کہے کہ مومن ہوں تو وہ مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے. اللہ اکبر. عزیزان گرامی قدر، یہ ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا عشق اور آپ کی محبت. اور یہ آپ کو عشق ملا کہاں سے ہے؟ اگر یہ دیکھا جائے، اگر ان کا کردار، ان کی آپ ریسرچ کر کے دیکھیں انہیں محبت رسول کہاں سے ملا ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، تو اللہ اکبر اگر تحقیق کریں، علامہ اقبال خود سے پوچھیں تو آپ یہ فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک دن عرض کرتے ہیں، بلکہ کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ محبت رسول کہاں سے نصیب ہوا، تو آپ نے جواب دیا، نام تو از پدر آموختن،
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر آپ کا عشق مجھے ملا ہے تو اپنے والد محترم کی تربیت سے ملا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ ماں باپ کی تربیت سے۔ آپ کے ماں باپ بھی عام دنیا دار نہیں تھے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ماں باپ بھی عاشق رسول تھے، سبحان اللہ باپ بھی عشق کرنے والے تھے، ماں بھی عشق کرنے والی تھی۔ اور جو اولاد ہوتی ہے، ایک عربی میں مقولہ بولا جاتا ہے الولد سر لابیہ، اولاد ماں باپ کا راز ہوتی ہے، جیسے ماں باپ ہوں ویسی اولاد ہوتی ہے۔ اگر غوث سمدانی، قندیل نورانی، شہباز اللہ مکانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، الحسنی والحسینی، آپ کی عظمت اور شان کو پڑھا جائے تو بیک گراؤنڈ میں دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی ماں بھی عظیم تھی، ان کا باپ بھی عظیم تھا، جس کا نتیجہ غوث پاک ہیں، ان کی اولاد ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے باپ بھی بہت بڑے عاشق رسول تھے، ماں بھی بہت بڑی عاشق رسول تھی۔ ایک بات کرتے ہیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد محترم کے بارے میں آتا ہے، جب علامہ اقبال کے بچپن کی بات ہے، لڑک پن کی عمر ہے، آپ کے دروازے کے اوپر ایک سوالی آیا ہوا ہے، منگتا آیا ہے۔ سوالی آ جاتے ہیں کئی دفعہ، وہ جانے کا نام نہیں لیتے، چونکہ یہ جوانی کی عمر ہے، لڑک پن ہے۔ آپ نے جب دیکھا کہ وہ جانے کا نام نہیں لے رہا تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جوشیلا انداز ہے، جوانی کا زور ہے، آپ نے اس کا جو کشکول تھا، جو برتن تھا، جو مانگنے کے لیے اس نے ایک برتن پیالہ پھیلایا ہوا تھا، آپ نے اس کو پکڑا اور زمین پر پٹک دیا، گرا دیا۔ اب اس کے اندر جتنے اس کا جو بھی اس نے ٹکے جمع کیے ہوئے تھے وہ سارے زمین پہ گر گئے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ آدمی خستہ حال ہو کر بیٹھ گیا، وہ اٹھانے لگ گیا، اس برتن کشکول میں ڈالنے لگ گیا۔ ایسی پوزیشن کو جب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم نے دیکھا، محسوس کیا، وہ فوراً آئے، دروازے پہ آئے، انہوں نے دیکھا، دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اقبال نے کیا ہے، اس آدمی کو، اس فقیر کے کشکول کو زمین پہ گرا دیا، وہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم، انہوں نے اس فقیر کو اٹھایا، اس کے کشکول کو اس کے ہاتھ میں دیا، وہ ساری چیزیں جمع کر کے دیں، اور ساتھ ساتھ اس کو فرمایا مہربانی کرنا، ناراض نہ ہو جانا، کوئی تمہاری زبان سے بد دعائیہ جملہ نہ نکل جائے، یہ بچہ ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، اور اس کو کچھ دے کر بھی روانہ کیا، رخصت کیا۔ اس کے بعد آپ اقبال کو لے کر، علامہ اقبال جو بعد میں علامہ بنے ہیں، اس وقت صرف اقبال ہیں، گھر میں لے کر گئے، اور اس کے سامنے بیٹھ کر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بعد میں بیان فرمایا کرتے تھے کہ میرے سامنے بیٹھ کر میرے والد محترم اس طرح روئے جس طرح ایک بچہ روتا ہے، بڑے درد بھری آواز سے روئے، اور روتے روتے انہوں نے مجھے فرمایا کہ اے اقبال، آج تو نے کیا ہے اس فقیر کے ساتھ، مجھے اتنا افسوس ہو رہا ہے کہ میں جب کل حضور کی بارگاہ میں، قیامت کے دن جب حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا تو میں حضور کو منہ کیا دکھاؤں گا۔ آپ یہ فرمائیں گے، حضور جب فرمائیں گے اللہ نے تجھے ایک بیٹا دیا تھا تو تو نے اس کی یہ تربیت کی ہے، ایسی تربیت ہے، اللہ اکبر، تو میں حضور کو منہ کیا دکھاؤں گا۔ اب یہ انداز جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم نے اپنے بیٹے کو یہ انداز جب بتایا تو وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی وقت سے میرے دل میں حضور کی محبت پیدا ہو، حضور کا عشق پیدا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے نا کہ میں اللہ کو منہ کیوں دکھاؤں گا، لیکن انہوں نے فرمایا کہ میں حضور کو منہ کیوں دکھاؤں گا، کیا منہ دکھاؤں گا۔ یہی انداز پھر پوری زندگی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا رہا۔ جب بھی وہ بات کرتے ہیں، ایک ربائی میں انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ہے، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، ور حساب ور تمہیں بھی نہیں حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر۔ اللہ اکبر۔ عرض کرتے یا رب العالمین، تو غنی ہے، تو بے نیاز ہے، پوری کائنات کا تو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو غنی از ہر دو عالم، میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں، روز محشر عذر ہائے من پذیر، یا رب العالمین مہربانی فرمانا، قیامت والے دن میرے سب گناہ معاف فرما دینا، درگزر فرمانا، مہربانی فرمانا۔
لیکن اگر ور تمہیں بینی حساب نہ گزیر، یا رب العالمین اگر تو سمجھے کہ میرا حساب لینا اتنا ہی ضروری ہے تو پھر ایک گزارش ہے، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، یا رب العالمین مجھے حضور کی نگاہوں سے چھپا کے رکھنا ان کے سامنے، ورنہ میں حضور کو منہ کیا دکھاؤں گا۔ اتنی زیادہ حضور سے محبت اور عقیدت ہے۔